اگر عام لوگ کو پتہ لگ جائے ڈپریشن کے مریض ہو، کتنی خرابیاں آ چکی ہیں، لوگ کتنے گر چکے ہیں، کتنا مورل کرائسس آ چکا ہے. اور یہ ابھی پاکستانی سوسائٹی کی بات ہے، ویسٹ میں بھی اسی طرح پولیس ہونے کے باوجود، لا اسٹرانگ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈیلی حادثات نہیں ہوتے. ہیومن کا کوالٹی جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. سیلفشنس، گریڈ، کٹ تھروٹ کمپٹیشن وغیرہ وغیرہ. دا ورلڈ از ان کیوس. ایک بار تھوڑا سا نظر دوڑائیں انٹلیکچولی آنےسٹی کے ساتھ، انٹلیکچوئل آنےسٹی کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی روح کام جائے گی. افریقہ میں غربت کیوں ہے؟ کیپٹلسٹ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ لائف ہے کہ جو خرگوش ہے وہ مارا جائے گا، جو بھیڑیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ مائٹ از رائٹ. کیا یہ ہے دنیا؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو یہ ایک پرپز لیس لائف ہے. پھر تو جو غریب ہے، جو بیچارہ مسکین ہے، جو جس کے پاس اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہے نہیں. اس کو تو مر جانا چاہیے، اس کو خودکشی کر لینی چاہیے. اور لوگ کر رہے ہیں. جاپان میں یوتھ کا سوسائڈ ریٹ پیک پہ جا چکا ہے فار واٹ ایور ریزنس. چائنا میں سوسائڈ بہت زیادہ ہے. لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ حالات آ گئے، اپنے آپ کو مارنے لگے ہیں. یوتھ اپنے آپ کو مارنے لگے ہیں. اس لیے جسٹ بیکاز ہمارے سامنے پرابلمز نہیں ہے ڈزنٹ مین پرابلمز نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں ورلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، ورلڈ گلوبل پرابلم سامنے رکھتے ہوئے اس کوشچن کو دیکھنا ہے کہ لائف وداؤٹ گاڈ. جب گاڈ کو آپ نے باہر کر دیا، اور یہاں سے گاڈ سے میری مراد کوئی باطل خدا نہیں ہے، یہاں سے میری مراد ہے اللہ کو. جب آپ نے ایکویشن سے جو گاڈ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں ہم الحی اور القیوم گاڈ کی بات کر رہے ہیں، جو سیلف سسٹیننگ ہے اور جو سیلف سفیشینٹ گاڈ ہے، اس کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو 4 ریزنز بتاؤں جو میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ کے بغیر زندگی میں 4 چیزیں مسنگ ہیں گاڈ کے بغیر. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت کچھ فلسفیز، کچھ فلسفے رائج ہیں ہماری سوسائٹی میں. وہ کیا ہے؟ ڈیزم کا کسی کو پتا ہے؟ ڈیزم کیا ہوتا ہے؟ تھیزم تو چلیں بات کرتے ہیں. واٹ از ڈیزم؟ DEISM. اینی ون نوز واٹ ڈیزم؟ اوکے. تھیزم تھیولوجی کہتے ہیں نا، اسٹڈی آف گاڈ. ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی آکسفورڈ یونیورسٹی کا، یونیورسٹیز کا ہوتا ہے. تھیولوجی اسٹڈی آف گاڈ، اسٹڈی آف ریلیجن. تھیزم کہتے ہیں بلیورز، ایسے لوگ، ایسے فلسفے کو جو خدا کے وجود کا قائل ہے اور جو ریویلیشن کا قائل ہے، وہی کا قائل ہے. ٹھیک ہے، بکس کا قائل ہے کہ خدا نے ریویلیشن بھیجی اور وہ ریویلیشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھیزم. ڈیزم ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا اس وقت کرسچینٹی، موسٹ کرسچن دیسٹ ہے، تھیسٹ نہیں. اوکے، بدھسٹ بھی دیسٹ ہے، تھیسٹ نہیں. زیادہ تر بدھسٹ وہ سپر نیچرل بینگ میں تو بلیف رکھتے ہیں دیزم والے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڈ نے یہ یونیورس بنائی، سب کچھ انسانوں کو بنایا، اس کے بعد چھوڑ دیا. ریزننگ پہ اور آبزرویشن پہ چھوڑ دیں. ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وہی کی ضرورت نہیں ہے، ریولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ہیومن آبزرویشن سے، کولیکٹیو کانشیسنس سے، مورل ریلیٹیوزم سے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے کچھ ورڈز ہیں، آرچیٹائپس کو سامنے رکھتے ہوئے موریلٹی کو جج کریں. بیسک جو مورل ویلیوز ہیں ہیومن، جو ایک یونانیمس ایگریمنٹ جن پہ ہوا ہوا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں، چیزوں کو چلائیں. یہ بیسکلی لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کریں. ٹھیک ہے، انکانشیسلی یا انٹینشنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ریسٹ کر رہا ہے، گاڈ کریٹڈ اس اینڈ ناؤ ہی از ریسٹنگ. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، دیزم، ہم دیزم کے قائل ہیں. پھر ایتھیزم جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سینچریز میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا، بہت کم نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ فروغ پا رہا ہے، کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے، اور سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم والا ہے. اگر یو وانٹ ٹو بی اے کیپٹلسٹ، یو وانٹ ٹو بی اے کنزیومر، کنزیومرزم کا قائل ہونے چاہتے ہیں، اور یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ایز یو وانٹ، تو پھر سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم. اس لیے اٹ اپیلز ٹو مینی پیپل. اس سیویلائزیشن میں کیا ہے، پہلے اس کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، فار واٹ سو ایور ریزن. لیکن قرآن نے بھی ایتھیزم کو اتنا زیادہ انٹرٹین نہیں کیا. کیوں نہیں کیا وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. بیکاز ٹو می اٹ از ویری ان نیچرل. ایتھیزم از ویری ان نیچرل. اوکے، اور اس کی جو بھی ریزنز ہوتی ہیں لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. میجورٹی ایموشنل ریزنز ہوتی ہیں میرے نزدیک، یہ میرا اوپینین ہے. سو یہ جو میں نے نام لیے دیزم، تھیزم، اس وقت یہ چیزیں رائج ہیں. بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی دیزم کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ لائف ہم نے کیسے چلانی ہے یہ ہم چلائیں گے، فیصلے ہم کریں گے. اب اس کے علاوہ جو میں نے چند ایک نام لیے تھے، ایک نام ہے نیچرلزم. نیچرلزم جو ہے، ایتھیزم جو ہے نا، یہ بیسکلی اسٹیم آؤٹ کرتی ہے نیچرلزم سے. اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں ایتھیزم کی، لیکن جو سب سے زیادہ حاوی جو ٹائپ ہے نا، نیچرلزم کی ٹائپ ہے. نیچرلزم کیا کہتا ہے کہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپس، ایوولوشن کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اور
we are just cells and DNA and collection of matter molecules, that's it. Everything came out of chance. ہم ایک ڈارک واسٹ یونیورس میں پرپز لیس زندگی گزار رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک ایروپلین میں بیٹھے ہوئے فرسٹ کلاس میں, بزنس کلاس میں, اور آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے اس بزنس کلاس میں. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے کو جو ہے وہ لمبا کر کے لیٹے ہوئے ہیں, کھانا زبردست کھا رہے ہیں, سروس آپ کے پاس کمال قسم کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پلین نے کریش ہونا ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے کہ پلین نے کریش ہونا ہے, میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہوں, چلو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جتنا کچھ سیٹ کو بہتر بنا سکتا ہوں, جتنا کھانا جمع کر سکتا ہوں, ذخیرہ کر سکتا ہوں وہ کروں, لوگوں کے ساتھ سوشلائز کروں, لیکن الٹیمیٹلی پلین نے کریش ہونا ہے, پلین نے گرنا ہی گرنا اور میں نے مرنا ہے. تو کیسا آپ کو لگے گا جب ہمارے سامنے کنسپٹ یہ کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ڈوم, ہم نے تو ختم ہونا ہے. جب آپ کو پرسپیکٹیو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سنکنگ شپ کا حصہ ہیں, یہ شپ نے تو سنک ہونا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا آفٹر ایفیکٹس ہیومن مائنڈ پہ آتے ہیں, ہیومن پروگرس پہ کیا آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں, پھر کتنی کی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو بی گڈ, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو اسپینڈ لائف ان اے پروڈکٹیو مینر. اوور آل ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, ایک گاؤں کے بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں, ٹھیک ہے, کہ وی آر آن اے سنکنگ شپ. اگر میں اس سنکنگ شپ پہ, اس جہاز پہ آپ کو بڑی سے بڑی چیز بھی کھلا دوں, موز کی پیسٹری کھلا دوں, آپ کو بہت مزیدار چیز کھلا دوں, کیا یہ فیکٹ ختم کر دے گی یہ موز کی پیسٹری کہ آپ نے مرنا ہے یا میں نے ختم ہونا ہے یا اس دنیا نے ختم ہونا ہے؟ کیا اس فیکٹ سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب پھر ہم ڈیلوژن میں, یہ جو کھیل تماشا ہے کہ ہم تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, انجوائمنٹ کر لیتے ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں. اسی بات کی طرف تو اللہ نے توجہ دلائی اور اس کویسچن کو آنسر کیا. یہ جو کویسچن ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا, اور کیا زندگی ایک سنکنگ شپ ہے, دیٹس اٹ, ایک پلین ہے جس نے کریش ہو جانا ہے, سب نے مر جانا ہے, بگ کرنچ ہو جانا ہے, سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے, دیٹس اٹ, پرپز لیس لائف, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال ہے, یہ ایسا سوال ہے کہ لوڈوگ وٹگنسٹائن بی بی سی کے ریڈیو پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے, یہ ون آف دی ٹاپ فلاسفرز ہے لوڈوگ, اس کو سرچ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر. فلاسفر کا ایک ظاہر کنکلوژن ہے نا, وہ کہتا ہے آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اٹ از ان آرڈر, اٹ از ناٹ ان آرڈر ٹو انجوائے آور سیلفز. ایگزیکٹ وہی بات جو اللہ سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا, تم واپس ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. ایوری تھنگ ان دی یونیورس از پوائنٹنگ ٹو دی فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ آفٹر دس. یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو لاسٹ 2 کلاسز میں ثابت کیا تھا کہ اتنی واسٹ یونیورس, اتنی ڈارکنیس, اور ہم الون ہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگز کو کوئی واچ نہیں کر رہا. اس سیویلائزیشن کے بعد کوئی اور سیویلائزیشن نہیں آگے, ٹائپ 2 ٹائپ 3 سیویلائزیشن, دیٹس اٹ, ختم ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا ہم یہاں کیوں ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں انجوائے کرنے میں ہیں. پھر البرٹ کیمس, یہ نوبل پرائز ونر ہے, فلاسفر ہے, سائنٹسٹ ہے, فلاسفر ہے. البرٹ کیمس یہ کہتا ہے یو ول نیور لیو اف یو آر لوکنگ فار میننگ آف لائف. کہتا ہے تم کبھی بھی خوشی سے نہیں رہ سکتے اگر تم میننگ آف لائف سرچ کرو گے. نوبل پیس پرائز ونر ایک آئرنی بیان کر رہا ہے, کس معاشرے کی, مغربی تہذیب کی آئرنی بیان کر رہا ہے. آئرنی سمجھ نہیں, آئرونک بات کہ کیا میننگ ہے. کرسچینٹی پڑھو, اس میں کچھ